جب تک انسان کے پاس یہ سانسیں ہیں اس وقت تک مہلت ہے، اس وقت تک کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ گیم ساری کی ساری انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب کہا گیا کہ یا اللہ اب کیا بنے گا، فرمایا بیمار کا سبب ایدی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کرتوت ہے، تم نے خود ہی اپنے لیے یہ گڑھے کھودے جن پر آپ خود گرے ہوئے ہو۔ انسان ایسی بھیڑ چال، ایسی غفلت میں گیا کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، بے مقصد نہیں آیا۔ بامقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنا۔ اگر یہ ہے تو کامیابی، اگر یہ نہیں تو بندہ ناکام ہے۔ اگر غور فرمائیں، دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے سے پہلے آئے ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، پہلیاں جائیدادیں بھی ہیں، آج وہ نہیں، اور اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ عمل لے کے گئے۔ کیا لے کے گئے؟ جو کچھ کیا تھا وہ ساتھ لے گئے، نیک اعمال یا بد اعمال۔ نیک ہے تو جزا کی صورت میں جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگر گناہ اور ساری زندگی ایسے ہی گزاری، زندگی فکر ہی نہ کی آخرت کی، تو بد اعمال اور بد اعمالیوں کی بدولت جہنم کے مستحق، اور اس جہنم سے اتنی پناہ مانگی گئی ہے، اتنی پناہ مانگی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز کے اندر یہ دعا موجود ہے، اللہ عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ بار بار یہ دعا ملتی ہے، عذاب قبر سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا، جہنم سے یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتی، ہماری حفاظت فرما۔ یہ سرکار کی دعا ہے۔ ہنستے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندے کہہ کے لگا کے ہنس رہے تھے، فرمایا جن کو یہ نوید اور جن کو یہ خوشخبری ہو، مل چکی ہو کہ جنت ان کا ٹھکانہ بن گیا اور وہ جنت میں باقاعدہ اور ہمیشہ کے لیے پہنچ چکے، وہ تو مسکرائیں اور ہنسے اور کھیلیں۔ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان سے ایسے جو ہے نا کہہ کے لگانا اور اس انداز میں بیٹھنا تعجب کی بات ہے۔ اور ہمارے سامنے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور وہ ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے، پھر بھی اپنی قبر یاد نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے ڈال کے آتے، پھر بھی ہمیں
یہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ یار اب وہ اکیلی قبر میں ڈال کے آئے ہیں، اب وہاں سوال پوچھے جائیں گے، وہاں اس سے جو ہے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سود کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا سود تو نہیں کھاتا رہا، کہیں حرام تو نہیں کھاتا رہا، کہیں کسی کا مال تو نہیں دبا کے آ گیا، کہیں کسی پر ظلم کر کے تو نہیں آ گیا، کہیں کسی پر جو ہے زیادتی کر کے۔ لیکن کیا ہے کہ ٹس سے مس نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مر گیا، جیسے مرغیاں ڈربے میں بند ہوتی ہیں تو ایک مرغی نکالتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے، دوسری مرغیاں سمجھتی ہیں ہمیں تو نہیں پکڑانا، شام کے وقت پورا ڈربہ خالی ہوتا ہے، ساری ذبح ہو گئی ہوتی ہیں، اس کے بعد اب یہ اندازہ لگائیں کہ ایسے ہی انسان کی یہ لمحے ایک ایک کر کے شام ہوتی جا رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور انسان یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اچھا، اللہ امید کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، احباب سے، چاہنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے، عوام اہل سنت سے، کہ اگر اپنے بڑوں کی زندگی پر غور کرو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ گرد و نواح کے ماحول میں دیکھیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے، ادھر پہلیوں کے چکر ہی ہے، نوکریوں کے چکر ہی ہے، یہ سارے مربوں اور پلاٹوں کے چکر ہی ہیں، یہ سارے دنیا داری کے چکر ہیں۔ ادھر گرد و نواح میں تو جس نے اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھا، اللہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، یا اللہ اتنی چھوٹی رات ہے، سردیوں کے رات کے بارے میں، اتنی چھوٹی رات ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ من ہے۔ جب قبر پر پہنچتے ہیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین قبر پر پہنچے تو جیسے قبر کو دیکھتے زاروں قطار روئے جاتے روئے جاتے روئے جاتے روئے جاتے۔ پوچھا جاتا حضرت صاحب کیوں اتنا روتے؟ اور تھپکیاں دے کر، سہارا دے کر آپ کو کھڑا کیا جاتا، اتنا روتے تھے۔ تو پوچھا جاتا، کہتے قبر پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو ساری منزلوں میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے قبر دیکھ کر اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، قبر دیکھ کر اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے۔ آج ہمارے سامنے ہے، یہ میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بزرگ ہو گئے تھے، خیال آیا اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، جوان بہت سارے دین میں داخل ہو گئے، اب یہ جوان جہاد کریں، جوان جو ہے کافروں سے لڑیں، جوان جو ہے محنت کریں، اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد بھی کیے ہیں اور ہم نے محنتیں بھی کر لی ہیں، اب ہماری ہڈیاں جواب دے گیا، اب ہم سے نہیں ہوتا ہی، تو اب ہم سے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ کمزور ہوئے، ایسے خیال ذہن میں آیا، ادھر ہی گھر میں بیٹھیں گے، ہم سے اب یہ کام نہیں ہوتا، نوجوان یہ سنبھالیں، نئے مسلمان یہ سنبھالیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا۔ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے بڑا دین کا کام کر لیا، ہم نے بہت جہاد لڑ لی، ہم نے بڑا کچھ کر لیا؟ فرمایا یہ سوچ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اب عمر کاروبار چمکانے کی نہیں، گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت بتانے کی نہیں، بلکہ رب کی راہ میں نکل کر دین کے پرچم کو بلند کرنے کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ، بغیر سوچ کے سبحان اللہ تو زیادہ اونچا کر دیجیے، اس کی برکت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ کی برکتیں یہ ہے، نور ملتا ہے، اللہ ذکر کرتا ہے، شیطان اور غفلت بات۔
اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ کی عمر ہو گئی 90 سے 95 سال. کتنی ہو گئی؟ 90 سے 95 سال عمر ہو گئی. شدت کا بخار ہے اور اتنا بخار ہے کہ آپ پانی نہیں پی سکتے. پانی اٹھاتے ہیں پیچھے ہاتھ کھانپتے پانی گر جاتا. اب یہ قسطنطنیہ وہاں کی طرف قافلہ تیار جا رہا. جب قافلہ جانے لگا یہ شدت کی بیماری میں، تکلیف میں، بڑھاپے میں، ضعف میں، تو فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے ساتھ لے چلو، میں جاؤں گا، میں نے جانا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت جی، سارے مجاہدین کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے جناب والا آپ کی عمر بھی نہیں، تکلیف بھی ہے، چل بھی نہیں سکتے. کیا آپ کہیں میں چل سکتا ہوں؟ جو پانی کا گلاس نہیں پی سکتا وہ چل کیسے سکتا ہوگا؟ تیاری کتنے کی تھی؟ بولو بولو. تیاری کتنے؟ جہاد. تو جنہیں آج مسجد میں جہاد دیا گنا نہ کرن، جو آج اپنے ساتھیوں کو جہاد کی باتیں نہ کریں اور جو کہے نصاب سے جہاد نکال دیا جائے، انہوں نے سوچا ہے، رب نے کہا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. ایسی سوچے، یہ سوچے بھی نکالے ہیں. اب پریشان ہوئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اب وہی صحابی رسول، اللہ اکبر، ان کا لقب ہے کیا؟ میزبان رسول. ان کی ہسٹری بڑی طویل ہے، کیونکہ وقت ادھر چلا جائے گا اس لیے میں پیش نہیں کر سکتا. یہ وہ عاشق رسول ہے، جب روضہ رسول پر جاتے روضہ رسول پر جاتے تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کو چومتے تھے. مروان آ کر پوچھتا ہے یہ کیا طریقہ ہے، چوم رہے ہو؟ کہا دفع ہو، دور ہو، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول اللہ کے پاس آیا. پتھر کے پاس نہیں آیا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. کسی پتھر کو نہیں چوم رہا، حضور کا روضہ چوم رہا. آج ہاتھ لگا دے تو آج دے منہ تبے تے منہ دے تبے تے منہ دے کالے. میں انہوں نے متبا نہیں کہنا، منہ تبا تبے دے منہ والے. ٹھیک ہے جی، سوچے صحیح. ویسے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس طرح ٹینشناں زیادہ نے، تھوڑا مسکران نہ ٹینشناں کم ہوتی ہیں، برکتاں ملتی ہیں. اب صحابی رسول کا عقیدہ کس سے لینا ہے؟ صحابہ سے لینا ہے. جو اپنی طرف سے گھر کے پہلے آپ کو ملیں گے لوگ نوکر صحابہ کے، نوکر صحابہ دے ہنسیاں بابا. صحابہ کے نوکر ہم ہیں. کیسے کہ اب ہم جائیں تو ہم ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں روضہ رسول اللہ پر. یہ ہمارا عشق ہے نا جی. یہ جائیں گے ان کو پرواہی کوئی نہیں. اللہ معاف کرے، کچھ ایسے بھی جاتے ہیں حاجی کے اوپر جو مدینہ پاک بھی حاضری کے لیے نہیں جاتے. ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب یہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا. ہم عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے اوپر ہم نے ایک ٹکیا رکھی، اس کو ایسے ہلا دو. اب وہ
आसमान जब सरकार की मुबारक तुरबत ये नजारा करेगा तो बरस पड़ेगा। ये कौन है? ये सरकार की ज़ौजा पाक सैयदना सदीक अकबर की बेटी मुबारक। आए अकीदे बनाते, पता नहीं कहां से अकीदा घड़ के ले आए हैं। हमारा अकीदा तो वही है जो सियाबा का था। ये उर्वा बिन मसूद, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं वहां जाना नहीं चाहता, मुझे दूसरी तरफ थोड़ा बरकत के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे बरकत। उर्वा बिन मसूद वापस आया, काफरों ने भेजा जाकर चेक करके आओ, देखो इनकी जिंदगी कितनी है, ये कितनी तरक्की कर सकेंगे, एनालिसिस करो, तजजिया बताओ, ये कितनी कामयाबी इनको मिलने वाली है। वो देख कर वापस आए, कहते हैं इतने से, इतने से हैं थोड़े, लेकिन तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये कभी हार नहीं सकती, कभी कोई कौम इनको शिकस्त नहीं दे सकती। ये मिटने के लिए नहीं आए, ये बढ़ने के लिए आए हैं, ये मिटाने के लिए आए हैं, मिटने के लिए नहीं आए। बच्चा क्या है? बंदे थोड़े, गल्ला इन्हीं वड्डियां। रूम के पास वापस आके कहता रूम खत्म हो जाए। दूसरे मुल्कों में गया, जाकर उनके बारे में बताया, नहीं नहीं ये 4 दिन की जिंदगी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। लेकिन इनके पास जाकर ये थोड़े से हैं, वापस आकर कहता है नहीं नहीं ये बढ़ने वाले हैं, खत्म होने वाले नहीं। क्या देख के आया? बंदे तो ज्यादा देख के आया, बंदे भी थोड़े। ठीक है जी, क्या देख के आया? वहां इश्क मुस्तफा देख के आया।